لال شہباز قلندر نے پورا شہر تہس نہس کر دیا تھا، الٹ کے رکھ دیا تھا۔ خواجہ غریب نواز نے یہ جو ریور ہے نا گنگا کا، یہ پورا ایک قطرے کی شکل میں قید کر لیا تھا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بس وہ ملکہ بلقیس کا تخت گھوما ہوا ہے سر پہ۔ ابے بھائی آگے بھی تو چلو۔ محمد ریان دبئی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ 5 months پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی شارجہ میں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا علم تھا جب ملکہ بلقیس کا تخت آصف بن برخیہ نے پلک جھپکاتے ہی حاضر کر دیا تھا۔ قرآن میں ہے کہ ان میں سے ایک کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا۔ اس کو تفصیلاً بیان فرمائیں، اور ساتھ میں آپ نے ٹیلیپٹیشن اور اس کی خاص علم کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ جو تخت لے جانے والا جو واقعہ ہے، یہ کوئی علم نہیں تھا، جنات لے کے آئے تھے وہ تخت۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان اور جن دونوں قسم کی مخلوقات اس دنیا میں اکٹھے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہم جنات کو دیکھ نہیں سکتے۔ اب چونکہ دیکھ نہیں سکتے ہیں ہم جنات کو، اس لیے ہمارے لیے وہ ایک ہوا بنا ہوا ہے۔ ہاں، چونکہ دیکھ نہیں سکتے ہیں لہٰذا ہم بڑے اس کے بارے میں ہم کو بڑا گلیمر محسوس ہوتا ہے، ارے یار کاش مجھے جن نظر آتے۔ اگر یہ جنات آپ کو نظر آنے لگ جائیں تو پھر وہ گلیمر چلا جائے گا۔ اچھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو حاصل ہیں لیکن جنات کو حاصل نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو حاصل تو ہیں لیکن آپ نے ان کو ایکٹیویٹ نہیں کیا، اور وہ چیزیں جنات میں پہلے سے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم انسان جنات سے افضل اسپیشی ہیں۔ جنات جو ہے انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جن ساری زندگی ایک ہی رہتا ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 16 مخلوقیں رکھی ہیں، کہاں مقابلہ کر سکتا ہے جن؟ تو مقابلہ نہیں کر سکتا جن تو۔ اچھا، اب چونکہ انسان کے پاس اگر اس کی اپنی ذات کو تلاش کرنے کا علم نہ ہو، اپنے باطن کو پاک کرنے کا، منور کرنے کا علم نہ ہو، اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس کے اندر 16 مخلوقیں بند ہیں، یہ جو ڈھانچہ ہے ہمارا، اس کے اندر 16 مخلوقیں بند ہیں، ان کو روحانیت کے ذریعے آزاد کیا جاتا ہے، تو ایک بندہ ایک ہی وقت واحد میں 16-17 مقامات پر حاضر ہو سکتا ہے، اور جن ایک ہی جگہ حاضر ہوتا ہے۔ اچھا، اب تخت بلقیس اتنا بھاری تخت تو نہیں ہے نا وہ، چلو کمپیئر کر لیتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی پوری عمارت زیادہ بھاری ہے یا تخت؟ رابعہ بصری کا طواف کرنے آیا تھا خانہ کعبہ، تم لوگ اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ ابھی تک ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ دماغ کے اوپر ہوور کی طرح گھوما ہوا ہے۔ لال شہباز قلندر نے پورا شہر تہس نہس کر دیا تھا، الٹ کے رکھ دیا تھا۔ خواجہ غریب نواز نے یہ جو ریور ہے نا گنگا کا، یہ پورا ایک قطرے کی شکل میں قید کر لیا تھا خواجہ غریب نواز نے، پورا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بس وہ ملکہ بلقیس کا تخت گھوما ہوا ہے سر پہ۔ ابے بھائی آگے بھی تو چلو۔ رابعہ بصری کا طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ اٹھ کے آ گیا، کتنا بھاری ہے وہ تخت کو؟ تو جنات لائے تھے، کعبے کو کون لایا تھا اٹھا کے؟ کعبے کو اٹھانے والا رابعہ بصری کا قلب تھا۔ جس طرح اس دنیا میں ایک گریوٹی ہے، اس طرح اسپریچولیٹی میں بھی جب آپ کا قلب منور ہو جاتا ہے نا تو اس کی بھی ایک گریوٹی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد مومن کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کے لیے اپنے قلب کی گریوٹی کو استعمال کرے، کس چیز کے لیے نہ کرے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے،
کون دلاں دیا جانے ہو. کتنا بڑا ہے یہ دل. عرش الہی اصل میں یہ انسان کا قلب ہی ہے. تو جنات تو صرف تخت ہی اٹھا کے لا رہے ہیں. اس انسان کو دیکھو کہ جس کا طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی پوری عمارت خود ہی اڑتی ہوئی آ رہی ہے. اچھا بھائی، خانہ کعبہ کی عمارت نے آ کے رابعہ بصری کا طواف کیا، یہ تو پوری دنیا جانتی ہے. لیکن جب سرکار گوھر شاہی جنگل میں تھے، جب سرکار گوھر شاہی لال باغ کے جنگل میں تھے، تو آپ پڑھیں اٹھا کے سرکار کی کتاب روحانی سفر، اس میں لکھا ہے کہ گنبد خضرا اڑ کر کے سرکار گوھر شاہی کے پاس جنگل میں آیا. اس سے پہلے تو کبھی نہیں ہوا. تخت اٹھا کے لے کے جانے والے زیادہ طاقتور ہیں یا وہ زیادہ طاقتور ہے کہ جو اپنی جگہ بیٹھا ہے اور جہاں پوری انسانیت کے سر جھکتے ہیں وہ عمارت آ کے اس کا طواف کر رہی ہے. علم کیا ہے؟ یہ قلب کی عظمت. کیا ہے؟ مولا علی کی طاقت بڑی مشہور ہے، مولا علی کی شجاعت بہت مشہور ہے. درہ خیبر اکھاڑ لیا تھا انہوں نے، اور قد ان کا کتنا تھا؟ ندیم بھائی جو ہے نا اپنے، اتنا ہی بڑا قد تھا ان کا. بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ کل صغیر فتنہ الا علی، کہ جتنے بھی چھوٹی عمر چھوٹے قد والے لوگ ہیں سارے فتنہ ہیں سوائے علی کے. تو مولا علی کی طاقت کا راز کیا تھا؟ ہمارے شیعہ بھائی تو صرف یہی کہیں گے بس وہ مولا تھے. بھائی مولا تو تھے، طاقت کا راز کیا تھا؟ قلب. انسان سمجھتا ہے کہ طاقت کا راز اس کے جسم میں ہے. غلط ہے نا. مرنے کے بعد جسم میں طاقت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں ہے طاقت. ان میں نہیں ہے طاقت، طاقت اس قلب میں ہے. مولا علی کی طاقت کا راز ان کے جسم میں نہیں تھا، مولا علی کی طاقت کا راز بھی ان کے قلب میں تھا. اب ذرا طاقت کا راز اور دیکھتے ہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اظہار کیا ہے تو ذات سے اظہار کیا صفات، تو یہ اظہار کا پہلا درجہ ہو گیا صفات. پھر اس کے بعد اظہار کیا اسماء کا، تو یہ کون سا درجہ ہو گیا؟ دوسرا. مومن کا تعلق دوسرے درجے سے ہے، اور ولی کا تعلق جو ہے نا وہ درجات سے نہیں اللہ سے ہے. مومن کا تعلق دوسرے درجے سے ہے اور ولی کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. جب اسم اور ذات دونوں کا نور اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہ انسان کے دو باطنی ہاتھ ہو جاتے ہیں. انہی کو قرآن میں کہا گیا ہے ہاتھ والے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل کا طواف، جن کا طواف خانہ کعبہ کرتا ہے. کچھ ولی ایسے بھی ہیں کہ جن کا طواف بیت المعمور کرتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا طواف عرش الہی کرتا ہے. اب یہ ساری کرامات قلب کی ہیں. قلب کس سے جڑا ہے؟ اس میں ہے کیا؟ قلب کی اسپرچول گریوٹی کتنی ہے؟ اچھا، اب گریوٹی اس کی ویسی ہوگی، جس کا پنجہ قلب میں گڑا ہوگا اس کی گریوٹی سے منسلک ہوگی. جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا نور آ رہا ہے ان کی گریوٹی الگ ہے. جن میں اللہ کا کوئی وجود آ گیا، طفل نوری آ گیا، جس سے توفیق الہی آ گیا، تو ان کی تو گریوٹی وہی ہے جو اللہ کی ہے. جب سرکار گوھر شاہی نے یہ فرمایا نا کہ جن کے دلوں میں نور ہوگا، ایک ہلکی سی نور کی ننھی سی کرن بھی ہوئی، امام مہدی نور کا گولا اس کو کھینچ لے گا، تو وہ گریوٹی کی بات ہی تو کر رہے ہیں. یہ کشش ثقل ہے، اسی کی تو بات ہو رہی ہے، کھینچ لے گا. Bringing light, love, and peace in your life.